کل عرض کیا کہ سب سے پہلے بافضیلت تر مقام مسجد الحرام ہے، اس میں نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، ہر جگہ سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے بعد مسجد کوفہ ہے تیسرے نمبر پر، دنیا کی تمام مسجدوں میں تیسرے نمبر پہ مسجد کوفہ ہے، اس میں نماز کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، کل عرض کیا ہے۔ ان تین مسجدوں کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی مسجد بیت المقدس ہے فلسطین میں، مسجد بیت المقدس۔ اس میں ثواب کے سلسلے میں کہ خداوند متعال ایسا کرے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ ہم سب وہاں پہنچیں، مسجد بیت المقدس میں نماز بھی ادا کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ دعا ضروری ہے، ظہور آبا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ یا ظہور سے پہلے یا ظہور کے بعد دعا کریں کہ پہنچیں وہاں پہ کہ نماز ادا کر سکیں۔ وہاں نماز کا جو ثواب ہے، حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، صلاۃ فی البیت المقدس، بیت المقدس میں، مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز تعدل الف صلاۃ، 1000 نمازوں کے مساوی ہے۔ باقی عام جگہوں پہ 1000 نماز اور مسجد بیت المقدس میں ایک نماز ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے، 1,00,000 جو ہیں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ مسجد چوتھے نمبر پر بافضیلت ترین مسجد ہے، اور 5ویں نمبر پہ مسجد بیت المقدس کے بعد جس مسجد کی زیادہ فضیلت ہے وہ مسجد جامع شہر ہے۔ کسی بھی شہر میں، آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں جو جامع مسجد ہوگی، ایسی مسجد جس میں مثلا 3 اوقات میں باجماعت نماز ہوتی ہے، اور وہ مسجد جو عموم افراد کے لیے ہو، جہاں ہر کوئی آ کے نماز پڑھ سکتا ہو، وہ جامع مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، صلاۃ فی مسجد الاعظم، مسجد اعظم کا ترجمہ کہ جامع مسجد شہر کی جامع مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 100 الصلاۃ، 100 نمازوں کے برابر ہے۔ گھر میں آپ نماز پڑھیں یا مسجد محلہ میں ایک نماز پڑھیں، اور شہر کی جامع مسجد میں، مثلا آپ کے شہر میں اس علاقے میں کئی مسجدیں جامع مسجد ہیں، عمومی ہیں، سب کے لیے ہیں، جو ہے باقاعدہ باجماعت نماز ہوتی ہے، تو یہ جامع مسجد ہے جس میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک نماز جو ہے باقی مسجدوں میں 100 نمازوں کے برابر ہے، شہر کی جامع مسجد میں 100 نماز کے برابر ایک نماز کا ثواب ہے۔ یہ 5ویں نمبر۔ اور 6 نمبر پر محلہ کی مسجد ہے، کسی محلے میں، ہر محلے میں ان کی ایک مسجد ہوتی ہے کہ گھر کی نسبت محلے کی مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، اور آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، صلاۃ فی مسجد القبیلہ، مسجد قبیلہ یعنی محلے کی مسجد، قبیلے کی مسجد، اس میں نماز کا ثواب 25 صلاۃ، 25 نمازوں کے برابر ہے۔ گھر میں آپ نماز پڑھیں 25 نمازیں، اگر اسی محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو 25 نمازوں کے برابر ہے۔ بازار میں جب آپ جاتے ہیں، تجارت جب آپ کرتے ہیں، تو آپ جو ہے سود و زیان کا اس طرح حساب کرتا کہ پیسوں کا بھی حساب لگاتا ہے کہ اگر 10 پیسے بھی اگر کسی پروڈکٹ پہ آپ کم کرتے ہیں کتنا بچتا ہے، زیادہ کرتے اتنا ہو جاتا ہے۔ تو عبادات میں بھی اس طرح سے انجام دیں کہ دیکھیں ادھر 25 نمازوں کا ثواب ہے، ادھر 100 نمازوں کا ثواب ہے، ادھر 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ دیکھ کر انسان کو انتخاب کرنا چاہیے کہ مجھے کس مسجد میں نماز ادا کرنا چاہیے، برابر نہیں ہے۔ ایک شخص سستی کرتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو جب گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ ایک ہی نماز کا ثواب ہے، اور جب آپ بازار کی مسجد میں نماز، اس کا محلے کی مسجد اس کا ثواب ہے۔
اسی طرح جامع مسجد میں اس کا ثواب بڑھتا ہی جاتا ہے، پھر باجماعت ادا کریں اور بھی اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو 7ویں نمبر پر جو ہے فضیلت کے اعتبار سے بازار کی مسجد ہے، محلے کی مسجد کے بعد بازار کی مسجد ہے، جہاں تجارت وغیرہ ہوتی ہے وہاں کوئی مسجد ہے۔ اس سلسلے میں حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا 12 صلاة، یہ 12 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے۔ محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب ہے، اس کا آدھا آپ کریں۔ بازار کی مسجد میں اگر آپ نماز پڑھیں، گھر کی نسبت بازار کی مسجد میں جو ہے 12 نمازوں کا فرق ہے۔ گھر میں ایک نماز پڑھے، ایک نماز آپ بازار کی مسجد میں پڑھے، بازار کی مسجد گھر کی نسبت 12 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے بازار کی حتی اقل محلے کی مسجد میں نہ آ سکے، جامع مسجد میں اگر نہ آ سکے، بازار کی مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ آپ کو 12 نمازوں کا ثواب مل جائے۔ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو یہ گھر آخری ہے، گھر میں اگر نماز پڑھی وہ ایک ہی نماز ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی بیتہ، ایک شخص جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، وحدہ صلاۃ واحدہ، اکیلا گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرادا، وہ ایک ہی نماز حساب ہے، اس کا وہی ایک نماز کا۔ باقی آپ مسجدوں میں جائیں، 12 سے لے کر 25 سے لے کر 50 سے لے کر 100 سے لے کر 1000 پھر لاکھ نمازوں تک مسجدوں کے حساب سے ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ تو جو مفت میں ملنے والا ثواب ہے، انسان سستی کر کے ان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انسان اگر خداوند متعال نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یعنی یہی کہ انسان خسارے میں سستی کرتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا، سستی کرتا ہے جماعت میں نہیں آتا اور خسارے میں رہتا ہے، ثواب کے اعتبار سے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھتا ہے، دیر سے پڑھتا ہے اور خسارہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا 3 جو ہے نمازوں کو مسجد میں بجا لانے کی تاکید ہے، اگرچہ 5 نمازوں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی، ان میں سے بھی 3 نمازوں میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی مومنین اگر 5 نمازوں کو بجا نہیں لا سکتے، 3 نمازوں کو حتماً مسجد میں آ کر بجا لائیں باجماعت۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی المغرب وصلاة العشاء الآخرہ، جو شخص نماز مغرب کو مسجد میں باجماعت پڑھے اور نماز عشاء کو باجماعت پڑھے مسجد میں، وصلاة الغداء، اور فجر کی نماز کو مسجد میں پڑھے، ان 3 نمازوں کو مسجد میں باجماعت پڑھیں، اس کا ثواب احیاء لیل، احیاء شب کا ثواب ہے کہ خداوند متعال ان 3 نمازوں کو باجماعت مسجد میں پڑھنے کے سبب اسے شب بیداری کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہو۔ تو یہ 3 نمازیں مغربین کو آ جائیں، ظہرین پہ اگر آپ بازار میں ہوتے ہیں، کام کاج میں ہوتے ہیں، تجارت میں ہوتے ہیں، یا آپ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور نہیں آ سکتے، فجر کو آ جائیں اور مغربین کو آ جائیں۔ اول روز مسجد میں حاضری دیں اور آخر روز بھی آ کر مسجد میں خداوند متعال کے حضور حاضری دیں۔ خداوند متعال آپ کی ان زحمتوں پہ شب بیداری کا ثواب لکھ دیتا ہے۔